السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سکندر اسے یہ توقع نہیں کر رہا تھا، کیسے دھڑلے سے اس نے ان کے بیچ لکیر کھینچ دی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک لفظ اٹک گیا تھا، کاغذی رشتہ۔ وہ ان کی شادی کو محض ایک فارمیلٹی سمجھ رہی تھی۔ وہ خواہ اتنا خوش ہو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا الماس اگر مان گئی ہے تو شادی کے بعد اپنے اور اس کے درمیان گنجائش پیدا کرے گی، ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ اس کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا تھا، مگر الماس کے الفاظ اور اس کا لہجہ سکندر کو بہت بری طرح ہرٹ کر گئے تھے۔ اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، وہ ابھی شادی کی شیروانی میں تھا۔ رات کے اس پہر یوں بھی سب لوگ سونے کے لیے جا چکے تھے۔ گھر کے اندرونی حصے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سب تھک کر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ ایک وہ تھا جو باہر لان میں جھولے پہ بیٹھا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھولے پہ بیٹھے بیٹھے اسے الماس کا خیال آیا۔ وہ بھی کل اسی جگہ بیٹھی تھی، پیلے اور سبز مہندی کے جوڑے میں۔ اسے مہندی کے لباس اور پھولوں کا زیور پہنے دیکھ کر سکندر کے دل میں کتنے ہی نئے خوابوں نے جنم لیا تھا۔ وہ اس دن بازار میں اسے اشتیاق سے خوفزدہ دیکھ کر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ سکندر جب یہ سوچتا کہ اشتیاق نے الماس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہوگا، اس کا خون کھولتا تھا۔ صرف الماس نہیں، وہ کسی بھی مظلوم لڑکی کے لیے ایسا ہی محسوس کرتا، لیکن الماس کی طرف متوجہ ہونا اسے خود بھی الجھا رہا تھا۔ شادی کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا، مگر پھر اسے الماس کی موجودگی کا احساس انوکھے سے احساس میں جکڑنے لگا۔ وہ اس لڑکی کو اپنے ارد گرد پا کر جو اندرونی سکون محسوس کرنے لگا تھا، اسی احساس نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کروایا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر، ہر لحاظ سے پرکھ کر الماس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بے سہارا لڑکی تھی، مگر دل کی صاف اور نیت کی اچھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک برا تجربہ ہو چکا تھا، مگر اس نے پھر بھی خود کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ بظاہر نازک سے نظر آنے والی الماس اندر سے بہت مضبوط تھی۔ سکندر کو اس کی یہی خوبی سب سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ سارا سے الماس کی اور اپنی شادی کی بات کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ الماس اس سے ناراض ہے، ان باتوں کی وجہ سے جو اس نے اسے آزمانے کے لیے کہی تھی، اس لیے وہ زیادہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ سکندر نے سوچا تھا کہ شادی ہو گئی تو وہ اس کو ساری غلط فہمیاں دور کر دے گا، لیکن تھوڑی دیر پہلے جو گلفشانیاں الماس نے اس کے سامنے کی تھیں، اس نے سکندر کو مزید الجھا دیا تھا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ وہ کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتا تھا، اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے، مگر الماس کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونجنے لگیں۔ ان سوچوں کو دماغ سے جھٹکنے کی کوشش سے تھک کر اس نے اپنا سیل فون نکال لیا اور کیس کے متعلق سوچنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ جھولے پر ہی سو گیا۔ صبح وہ جلد ہی جاگ گیا تھا، خود کو جھولے پر لیٹا پایا تو رات والے واقعات پھر سے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر آ گیا۔ الماس نے اب تک کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ وہ اسے سرخ روسی لباس میں بیٹھ کے ایک طرف نیم دراز سے سو رہی تھی۔ ماتھے کا ٹیکا، ناک کے نت، کانوں کے آویزے، گلے کا ہار، ہاتھوں کی انگوٹھیاں، کلائیوں میں چوڑیاں اور کنگن، اور اس کے ہاتھوں، بازوؤں اور پیروں پر لگی مہندی، ہر چیز سکندر کو کسی جسارت کے لیے اکسانے لگی تھی، مگر وہ اس کی باتیں سوچ کر ضبط کر گیا۔ اس کی بیوی سجی سنوری اس کے کمرے میں اس کے سامنے اور اس کی دسترس میں تھی، لیکن مسئلہ دسترس کا تھوڑی تھا، مسئلہ اس کے دل کا تھا، جو الماس کو پوری محبت اور مان سے اپنانا چاہتا تھا۔ اسے الماس کی چالاکی پہ بے پناہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ کپڑے نکال کر خاموشی سے نہانے چلا گیا۔ نہا کر نکلا، وہ تب بھی اسی طرح گہری نیند سو رہی تھی۔ سکندر کی جی میں آیا کہ کوئی جسارت کرے، مگر انا بیچ میں آ گئی۔ وہ اپنا سامان لے کر ایک آخری نظر الماس پہ ڈالتا گھر سے چلا گیا۔ سکندر کو الماس کی رات والی حرکت پہ جو غصہ آ رہا تھا، وہ اس نے کئی مجرموں کو مار پیٹ کر نکالا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی میں تو اس سے کچھ خاص فرق نہ پڑا، مگر مجرموں نے اس کی مار کھا کر کئی باتیں اگل دی تھی۔ اس نے خود کو کام میں مزید مصروف کر لیا تھا۔ اگلے ہفتے ولیمہ تھا اور اس کی ٹیم کے لوگ بھی مدعو تھے۔ سب تو نہیں آ سکے، مگر کچھ آ گئے تھے۔ اس نے پورا ہفتہ الماس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ گھر پہ نہیں تھا، لیکن کال کر سکتا تھا اور وہ بھی نہیں کی۔ کئی بار خیال آیا تھا اس سے بات کرنے کا۔ سارا سے اس نے 2-3 بار فون پہ بات کر کے حسن کے ساتھ ساتھ الماس کی بھی خیریت پوچھ لی تھی۔ بات کروا دیتی ہوں، خود ہی پوچھ لینا، سارا نے کہہ کر فون الماس کو دیا تو الماس نے خاموشی سے تھام لیا اور کچھ نہیں بولی۔ سکندر کچھ دیر انتظار میں رہا کہ شاید وہ خود ہی کچھ کہہ دے، مگر اس طرف سے کوئی آواز نہیں آئی تو سکندر نے خود ہی بات کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اتنا کہہ کر الماس پھر سے خاموش ہو گئی۔ سکندر انتظار میں تھا کہ شاید اخلاقاً ہی وہ اس کی بھی خیریت پوچھ لے، مگر اس نے تو ایک ہوں بھی منہ سے نہیں نکالی۔ سکندر نے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ وہ ناراض تھا اور چاہتا تھا کہ الماس کو احساس ہو،
مگر وہاں تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ولیمے کے دن کا ڈریس سی گرین اور سی بلو کنٹراسٹ میں تھا، آج بھی وہ اسی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس سے لاکھ ناراضگی سہی، مگر سکندر کی نظریں بار بار بھٹک کر الماس پر جا رہی تھیں اور وہ اصلی بے نیاز بنی اس کے برابر بیٹھی تھی۔ آج کی تقریب نپٹاتے نپٹاتے بھی رات دیر ہی ہو گئی۔ الماس نے کمرے میں آتے ساتھ ہی چینج کر لیا تھا اور اب سادہ سے لباس میں دوپٹہ اچھی طرح پھیلائے وہ بیڈ کی ایک طرف دراز ہو کر سونے کی تیاریوں میں تھی۔ سکندر چینج کر کے باتھ روم سے باہر آیا اور بیڈ پر لیٹنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ الماس کو یوں اٹھتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ وہ میں صوفے پر سو جاتی ہوں، آپ ادھر آرام سے سو جائیں، کہہ کر وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی تو سکندر نے اسے روک دیا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، میری وجہ سے خود کو بے آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر جا رہا ہوں، وہ اس سے کہہ کر اپنا فون اٹھا کر کمرے سے چلا گیا۔ الماس کو محسوس ہوا تھا کہ اسے برا لگا ہے، مگر اسی میں اس کی عافیت تھی۔ وہ پھر سے بیڈ پر دراز ہو گئی اور کچھ دیر میں سو بھی گئی۔ سکندر لان میں جھولے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے الماس پہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں صوفے پر سو جاتی ہوں؟ وہ اپنا محرم تو نہیں تھا، شوہر تھا اس کا۔ سکندر کو بہت برا لگا تھا اس کا یوں کہنا، اسی لیے وہ باہر آ گیا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار الماس کا سجا سورا روپ اس کے خیالوں میں ابھر رہا تھا اور اس کے دل کو بےکل کر رہا تھا۔ وہ زچ ہونے لگا، اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ کوفت سے بڑبڑایا۔ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے جھولے پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کو گردن گھما کر دیکھا تو اس کے کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی۔ وہ اب بھی اندر جا سکتا تھا مگر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا فون نکالا، کچھ تو کرنا تھا اسے، اور اس وقت وہ کچھ اس کا کام تھا جس نے اس کا دھیان واقعی بٹا دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم ہوا کب اس کے آنکھ لگ گئی، پھر وہ پھر سے وہیں جھولے پر ہی نیم دراز ہو کر سو گیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ سارا باہر لان میں پودوں کو پانی لگانے آئی تو اسے جھولے پر سوتے ہوئے دیکھ کر کچھ حیرت کا شکار ہوئی۔ سکندر، تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ سارا نے اسے ہلایا تو وہ نیند بھری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگا۔ نیند کی کمی کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسی صورت میں اگر کسی کو وہ ذرا سے غصے سے بھی دیکھ لیتا تو سامنے والا یوں ہی ڈر جاتا۔ سکندر نے آنکھیں پوری کھولی، پھر گردن گھما کر ارد گرد دیکھا تو اندازہ ہوا کہ سورج نکل آیا ہے۔ پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ اس نے اٹھ کر گردن اور بازو کے پٹھے اسٹریچنگ کر کے ریلیکس کیے۔ سارا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ اداس سا لگ رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ نیا نویلا دلہا ہے۔ سکندر، سارا نے اسے پکارا تو وہ جو اندر جانے لگا تھا رک گیا۔ جی بھابھی، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ تم یہاں کیوں سو رہے تھے؟ سارا نے تشویشناک انداز میں پوچھا تو اس کے استفسار پر سکندر کے چہرے پر خفگی عود آئی۔ کیا آپ اپنی بہن سے پوچھیں کہ میں یہاں کیوں سو رہا تھا، وہ خفا سے انداز میں کہہ کر اندر چلا گیا۔ سکندر نے اپنے کمرے کا دروازہ بجانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی اور سیدھا نہانے چلا گیا۔ اسے پھر سے رات والی بات یاد آ گئی تھی۔ الماس کی طرف اس نے نگاہ بھی نہیں کی تھی۔ وہ اب اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ الماس کے رویے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس وقت الماس کی طرف سے اتنا ہرٹ تھا کہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ الماس کو لگا شاید وہ اس کی باتوں کے پیش نظر اسے اس کے حال پر چھوڑ چکا ہے اور پرسنل سپیس دے رہا ہے۔ سب باری باری جاگ گئے تھے اور ناشتے کی ٹیبل کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ سارا نے حسن کو بازار سے کچھ چیزیں لانے بھیجا تھا۔ سکندر کو وہ دولہے والا پروٹوکول دے رہی تھی، ورنہ چیزیں بھی وہی لے کر آتا۔ سارا نے الماس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ کچھ دیر میں تیار سی ہو کر باہر آ گئی۔ سادہ عام لباس میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے جہیز اور بری کی چیزیں مشترکہ ہی تھیں۔ کچھ کپڑے سارا کی پسند کے تھے اور کچھ سکندر کی۔ پیسے البتہ سکندر نے ہی دیے تھے۔ سارا نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے دونوں کے لیے لی تھی۔ اس وقت جو پیلا اور نارنجی رنگ کا جوڑا وہ پہن کر نکلی تھی وہ سکندر کی پسند کے تھا۔ اس نے بہت خوبصورت رنگ منتخب کیے تھے۔ الماس کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سارا نے ہی اپنی مرضی اور پسند سے شاپنگ کی ہے۔ اس نے زیور کے نام پہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، چہرہ بھی دھلا دھلایا تھا۔ بچوں کی اسکول سے چھٹی کروائی گئی تھی اور وہ اسی میں خوش تھے۔ سارا نے باری باری سب کو جگایا اور ناشتے کے لیے بلایا۔ نینی بھی آج کل اس کی شادی کی وجہ سے ادھر ہی آ گئی تھی۔ سارا نے اسے سکندر کے برابر والی کرسی پہ بٹھا دیا تھا اور اس کے لاکھ کہنے اور کوشش کرنے کے باوجود اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ ان کی شادی ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر شادی کے بعد سے کہ دونوں کا آفیشیلی دوسرا دن تھا۔ سارا ان دونوں کو ان کی شادی کا دوسرا دن ایک ساتھ گزارنے دینا چاہتی تھی، مگر الماس بہت نروس ہو رہی تھی۔ رات کو سکندر کے چہرے پہ غصہ اور ناراضگی وہ دیکھ چکی تھی، مگر اس وقت اتنی پرواہ نہیں کی۔ اب رہ رہ کر اسے اپنی عقل پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ چپ چاپ سو جاتی؟ اس نے کون سا اسے کمرے سے نکال دینا تھا؟ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ سکندر اس سے اس لیے خفا ہے اور اسی لیے یوں منہ پھیلا رکھا ہے کہ سارا نے اسے پتہ نہیں کیسے شادی کے لیے مجبور کیا ہوگا۔
سارا اور نینی نے ناشتہ لگایا اور سکندر نے خاموشی سے ناشتہ شروع کر دیا۔ سب نے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا تھا۔ وہ بہت خاموش تھا۔ آمنہ الماس کی گود میں آ گئی۔ آپی، آپ کل بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل پرنسس جنوبی جیسی، اور چاچو تو بالکل پرنس لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی فیوریٹ پرنسس کا نام لیا جو اس کی پسندیدہ باربی مووی باربی ان دا 12 ڈانسنگ پرنسس کی ہیروئن تھی۔ اس کی بات پر الماس نے ساتھ بیٹھے سکندر کو دیکھا جو یوں کھا رہا تھا جیسے وہ اکیلا ہے اور کوئی آس پاس موجود نہیں ہے۔ الماس کو بے اختیار اس کا کل والا عکس یاد آیا۔ ڈارک بلو بلیک شیڈ گرے 3 پیس سوٹ میں وہ واقعی کوئی مغرور شہزادہ ہی تو لگ رہا تھا۔ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ جب کسی سے بات کرتے مسکراتا تھا تو الماس کی دھڑکن یوں ہی تیز ہونے لگتی تھی۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ اس مغرور شہزادے کے عشق میں گرفتار ہو کر خوار نہ ہو جائے۔ وہ مغرور شہزادہ تو اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا اور یہ شادی بھی اس نے اپنی بھابھی کے کہنے پر کی تھی۔ سکندر کھا چکا تھا اور کھاتے ہی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر کی تیاری ہے دلہے میاں؟ حسن نے اسے اٹھتے دیکھ کر شرارتی انداز میں پوچھا تھا۔ کام ہے، اتنا مختصر جواب۔ لفظوں سے زیادہ اس کے انداز نے سب کو چونکایا تھا۔ آج کے دن بھی تمہیں کام کی پڑی ہے؟ میرا تو پلان تھا ہم کہیں آؤٹنگ پہ چلتے سب مل کے ایک ساتھ۔ حسن نے اسے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ معذرت بھائی، مجھے بہت ضروری کام ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ سکندر نے صاف صاف انکار کیا تھا۔ سمجھ گیا، تم ہمارے ساتھ جانا نہیں چاہتے، ہم کباب میں ہڈی جو بن جائیں گے، حسن نے شرارتی سے انداز میں کہا، مگر وہ مسکرایا بھی نہیں اور کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ حسن نے تشویش سے سارا سے پوچھا۔ یوں اچانک اس کا چلے جانا اور سنجیدہ صورت کسی اور ہی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ کوئی ضروری کام ہوگا ورنہ اس طرح تو نہیں جاتا۔ سارا نے بہانہ گھڑا تھا۔ وہ محسوس کر چکی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ اس نے الماس سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ الماس اپنی جگہ اداسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ سکندر کو اس کے ساتھ ایک پل بھی رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا اور شادی کی رات سے وہ اس سے دور رہ رہا تھا۔ الماس ایسا سوچ رہی تھی لیکن اسے اپنے کہے ہوئے لفظوں کا خیال نہیں آ رہا تھا۔ سکندر ناشتے کے کچھ دیر بعد ہی سب کو اجتماعی خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ سارا اور بچوں نے حسن کے ساتھ گھومنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ نینی بھی ساتھ تھی۔ الماس گھر پہ ہی رکنا چاہ رہی تھی مگر سارا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئی۔ الماس نے سب کو ہنستے مسکراتے دیکھا۔ وہ سب لوگ ایک ساتھ ایک فیملی لگ رہے تھے اور کتنے خوش تھے۔ الماس نے انہیں ایک دوسرے سے ہنستے بولتے باتیں کرتے دیکھ کر سوچا تھا وہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور وہ یوں ہی بیچ میں آ گئی۔ سکندر کتنا خوش تھا اپنے بھائی کے آنے سے مگر اس کی وجہ سے وہ اب ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ الماس کو اپنی قسمت پر غصہ آنے لگا۔ اس کے نصیب میں خوشیاں تھیں ہی نہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔